عمران خان صاحب آئے تب قدغن لگ گئی اس پروجیکٹ پہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ قدغن لگی؟ جی بالکل، اس کو سلو کر دیا گیا اور اس کے خلاف بڑی باتیں کی گئیں. ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا، کیونکہ جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے وہ بنائی تھی سی پیک اتھارٹی، اور اس کے ہیڈ جو تھے وہ ڈی جی عاصم منیر صاحب، عاصم باجوہ صاحب تھے، اور بعد میں وہ ریزائن دے گئے تھے. تو یہ بیک اینڈ کس پہ جاتا ہے؟ سر ایک چیز میں یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، آپ ایک آؤٹ اسپوکن انسان ہیں، بڑے کھل کے بات کرتے ہیں ہر موضوع کے اوپر. لیاقت صاحب، طور صاحب، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا فوج کا سیاست میں کردار ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں آنا تو سینئر موسٹ کو ہی چاہیے، جنرل عاصم منیر ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ میری چوائس پوچھیں تو جنرل ساحر شمشاد بہت اچھے ہیں. ان دونوں کو جنرل بننا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل اور میں ہوں باسط شہباز. آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج کی ویڈیو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جو ملک کے سپہ سالار ہیں، آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے، اس حوالے سے بہت سی چہمہ گوئیاں جو ہیں وہ شروع، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی چہمہ گوئیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہوں. وہ اپوزیشن میں بیٹھی تحریک انصاف ہو یا موجودہ پارٹی کی جو حکومت ہے پی ڈی ایم وہ ہو، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. تحریک انصاف کی جانب سے سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے سوالات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً جو پاکستان آرمی ان کے خلاف آج اٹھائے جا رہے ہیں. یہ وجہ کیوں ہیں؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت طور صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب کا میں تعارف کرواتا چلوں تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے سینئر بھی ہیں اور ان کے استاد بھی ہیں، یعنی ٹیچر بھی ہیں ان کے. اور دوسرا بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت طور صاحب وہ انسان ہے جو روایتی دفاعی تجزیہ کاروں سے ہٹ کے انالیسس دیتے ہیں اور آؤٹ اسپوکن ہے بہت زیادہ. تو بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس چیز کے لیے. شکریہ، آپ نے انٹرویو لیا میرا اور آئے یہاں پر. اچھا بریگیڈیئر صاحب، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آرمی چیف کس کو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک خاصا تجربہ ہے ان چیزوں میں. جنرل باجوہ صاحب کیونکہ ان کی مدت ملازمت اب ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد نئے آرمی چیف کون ہوں گے آپ کی نظر میں؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، لیکن جو سینئر ہیں جو لائن میں ہیں ان میں سے ہی کوئی ہوگا. جنرل عاصم منیر ہیں، پھر جنرل شمشاد ہیں، ساحر شمشاد، اس کے بعد اظہر عباس ہیں، پھر جنرل نعمان ہیں، اور جنرل فیض حمید بھی اس لائن میں ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ کون سی لسٹ بنتی ہے، پرائم منسٹر کس کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن پہلے جو ہے وہ سمری موصول ہو جاتی ہے صدر کو بھی اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی جی ایچ کیو کی جانب سے. ابھی تک کل بھی وزیر دفاع نے بات کی جی سمری موصول ہو گئی ہے، 2-3 دن میں اعلان ہو جائے گا. اتنا ڈیلے ہو جانا آپ اس میں حکومت کی نااہلی سمجھتے ہیں یا پھر اپوزیشن کی طرف سے کچھ دباؤ؟ اور دوسری مین چیز میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، 26 کو عمران خان صاحب نے راول پنڈی کا رخ بھی کرنا ہے، 27 کو آپ کو پتہ ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہوگی وہ چھڑی کی تقریب ہوگی. دیکھیے، یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا ہے پچھلے چند مہینوں سے، اس میں بہت سارے بیانات آئے ہیں اور عمران خان صاحب کے بھی بیانات آئے ہیں. ایک ان کا بیان تھا کہ اگر کوئی غلط آدمی چیف بن گیا تو پھر ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے بیان دینے نہیں چاہیے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے 5 سینئرز ہیں ان میں کوئی غلط آدمی بھی ہے؟ میری نظر میں تمام کور کمانڈرز اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس فوج کی کمانڈ کر سکیں. سر ایک چیز میں یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، آپ ایک آؤٹ اسپوکن انسان ہیں، بڑے کھل کے بات کرتے ہیں ہر موضوع کے اوپر. لیاقت صاحب، طور صاحب، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا فوج کا سیاست میں کردار ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اصولی طور پر تو فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر کلاسبرٹس نے یہ کہا تھا اور بہت سارے اور ملٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس کے فلاسفرز نے یہ کہا کہ واٹ از وار؟ اٹ از پالیٹکس بائی مینز آف وائلنس، پالیٹکس بائی ادر مینس. تو جہاں پر امن کی سیاست ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ جنگ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تعلق فوج کا ایک سیاست سے ہے اور وہ تو اصولی تعلق ہے. جب آپ امن کی سیاست ختم کر کے کوئی ملک جنگ کی سیاست پہ جائے گا تو فوج اس میں آئے گی، فوجی کے ذریعے آپ نے جنگ کرنی ہے. تو بالکل لا تعلق رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کو بھی فوج کی ضرورت پڑتی رہتی ہے.
ہمارے ملک میں ہمارے آئین میں آرٹیکل 245 ہے جس کے تحت فوج کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر زمانہ امن میں بھی فوج کی ضرورت پڑے تو آرٹیکل 245 کے تحت سول حکومت جو ہے وہ فوج کو حکم دے سکتی ہے کہ ہمیں یہ مشکل ہے، اس مشکل کے سنبھالیں، ہمارے جو ادارے ہیں ان کے قابو سے باہر بات جا رہی ہے تو آپ آگے سنبھالیں۔ جیسے ٹیررزم کی بات تھی، وہ ہمارے پولیس اور رینجرز کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، پڑا۔ صاحب آپ امن و امان کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے عمران خان صاحب بیان آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا کہ جی ہمارے خارجہ پالیسی کے بہت سے معاملہ جنرل باجوہ نے سیدھے کروائے، پھر یہ بات سوشل میڈیا پہ چلتی رہی جی ہمیں جب بھی کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا تو ہمیں جو ہے جنرل باجوہ کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، تو میں اس کردار کی بات کر رہا ہوں۔ اگر حکومت مجھ سے کہے گی کہ میرا کام کرو، کوئی بھی کام کرو، تو ایک لحاظ سے مجھے کرنا ہوگا، اور اس میں جو مدد میں دے سکتا ہوں وہ دوں گا فوجی ہونے کی حیثیت سے۔ تو فوج بھی اسی نظریے پہ چلتی ہے، اسی اصول پہ چلتی ہے۔ سول حکومت کو کسی بھی معاملے میں فوج کی ضرورت پڑے تو وہ فوج سے مدد مانگ سکتی ہے، اور اگر فوج کے آپریشنز کی ضرورت پڑے تو پھر آرٹیکل 245 ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی رہی ہے کہ ہم بغیر آرٹیکل 245 کو انووک کیے فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک غلط بات ہے، اس کے پھر غلط نتائج نکلتے ہیں۔ تو پھر دوسری ایک اور آرٹیکل ہے ہمارے آئین کے اندر، آرٹیکل 256، جس کے مطابق اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر کوئی اور پرائیویٹ آرمی ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ صاحب لاسٹلی 2 کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر۔ ایک کل ایک خبر لیکس ہوتی ہے BBC پہ، میں وہ خبر پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جنرل باجوہ صاحب، ان کی فیملی کے ٹیکس ریکارڈ جو ہیں وہ لیک ہوئے اور وزیر خزانہ نے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ فیکٹ فوکس ایک ادارہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر ایک خبر شائع کی کہ جنرل باجوہ کی جو اثاثہ جات ہیں ان کی فیملی میں پچھلے 6 سالوں میں ان میں بلینز آف روپیز کا اضافہ ہوا۔ پھر ایک سوشل میڈیا پہ ہی بات کی جاتی ہے کہ جو ہمارے آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہیں جزیرے لے لیتے ہیں اور باہر جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں، آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ فوجی ہوتے ہوئے تو میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ فوج سے ریٹائرمنٹ لے کے باہر کے ملکوں میں ہمارے فوجی سربراہ سیٹل ہوں۔ ہمارے 7 ممالک موجود ہیں، ان میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہماری یہ روایت چند سالوں سے شروع ہوئی ہے، پہلے تو نہیں تھی۔ پرانے چیف جو تھے ایوب خان یہیں پہ سیٹل ہوئے، اس کے بعد یحییٰ خان تھے، وہ بھی یہیں پہ پنڈی میں گھر میں نظر بند ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں دوسرے جو ہے ضیاء الحق صاحب، وہ بھی پاکستان میں ہی رہے، اسلم بیگ صاحب بھی پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر نہیں گئے۔ تو اسی طرح بہت سارے ہمارے چیفز ہیں، لیکن پھر پرویز مشرف صاحب اور کیانی صاحب سے یہ روایت شروع ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیاست میں انوالومنٹ تھی وہ اس قدر سخت ہو گئی تھی کہ جب اس کا ریئیکشن آیا تو اس ریئیکشن کی وجہ سے پھر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ عدالتوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمارے ملک میں ایک اور بھی تاریخی آپ کہیں منظرنامہ جو ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ جب بھی مارشل لا لگا تو عدالتوں نے مارشل لا کو اپروول دے دیا، اور پرویز مشرف کو تو آپ نے جنرل صاحب کو آئین تبدیل کرنے کا اختیار بھی دے دیا کہ جس قسم کی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی جمہوریت قائم ہوئی مارشل لا کے بعد، تو پارلیمنٹ نے کمپلیٹ انڈیمنٹی دی مارشل لا لگانے والوں کو کہ تم نے جو کچھ کیا ہم اس کو کور کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، جو کچھ تم نے کیا وہ ٹھیک تھا اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے اس پہ صاد کہہ دیا۔ یہ پارلیمنٹ نے کیا اور عدالتوں نے مارشل لاؤں کا ساتھ دیا، لیکن صرف ایک مارشل لا کا ساتھ اس وقت عدالت نے نہیں دیا جب ججوں کے اپنے اوپر بن گئی۔ جب تک ملک کے مفاد کی بات تھی تو ان کو وہ مارشل لاؤں کو ساتھ کہتے رہے، مارشل لاؤں کو اختیار دیتے رہے، لیکن جب اپنے اوپر بات بنی تو پھر تحریک شروع ہو گئی، پھر ججوں نے رجسٹ کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک تو مفاد تو ملک کا سب سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم نے حافظ کی بات کو ثابت کر دیا، حافظ شیرازی صاحب کو، ہما کارم ز خود کامی بدنامی رسید آخر، کہ میرے سارے کاموں کا نتیجہ
नतीजा बदनामी इसलिए निकला कि मैं खुद गर्ज था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी बात से अखज़ की है, क्या ये हमारी जो सियासतदान हैं वो कमज़ोर हैं, वो ख़ुद राइज होने देते हैं, मार्शल लॉ हो या आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हो सियासत में? बेसिकली अभी कहना चाह रहे हैं। लास्टली सवाल मेरे साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप बड़ी करीबी बैनुल-अक़वामी चेंजेस को भी देखते हैं। जब इमरान खान के मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में सॉरी, ये कहा जाता था कि CPEC बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जा रहा है, इमरान खान साहब आए तब कदगन लग गई इस प्रोजेक्ट पे। क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे कदगन लगी? जी बिल्कुल, उसको स्लो कर दिया गया और उसके ख़िलाफ़ बड़ी बातें की गई। एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जब खान साहब आए थे तो उन्होंने वो बनाई थी CPEC अथॉरिटी, और उसके हेड जो थे वो DG आसिम मुनीर साहब, आसिम बाजवा साहब थे, और बाद में वो रिज़ाइन दे गए थे। तो ये बैक एंड किस पे जाता है? ये तो इसकी ज़िम्मेदारी तो इमरान खान साहब पे ही जाएगी। आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसके ख़िलाफ़ जो था वो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, जो असल में हम ज़ातियात पे इस कदर सख्त हो जाते हैं कि असूल या हक़ की बात करना मुश्किल हो जाता है। हमारी हर स्टेटमेंट, हर बात, हर कदम के अंदर हमारे ज़ाती मुफाद और ज़ाती दुश्मनी आ जाती हैं। चूँकि मुखालफत थी इसलिए उनकी की हुई हर चीज़ को कंडेम करना था, और जो उनके प्रोजेक्ट जा रहे थे उनको रोकना था। मोटरवे में भी देखें, जब ये शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुई, इसका डिज़ाइन भी चेंज करने की कोशिश की गई, इसको रोका भी गया, सस्पेंड भी किया गया, लेकिन फिर मोटरवे बन ही गया। ब्रिगेडियर साहब, लास्टली बिल्कुल अगर मैं आपसे एक नाम पूछना चाहूँ नए आर्मी चीफ़ के हवाले से, क्या अगर कोई इतलात हैं थोड़ी सी अगर आप शेयर कर सकें, या आपके ख्याल में कौन सा नया आर्मी चीफ़ आ रहा है आपके ख्याल में, पूछ रहा हूँ मैं? मेरे ख्याल में आना तो सीनियर मोस्ट को ही चाहिए, जनरल आसिम मुनीर हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी चॉइस पूछें तो जनरल साहिर शमशाद बहुत अच्छे हैं, इन दोनों को जनरल बनना चाहिए। एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाएं, एक को आर्मी चीफ बनाएं। और इसके अलावा बहरहाल फ़ौजी है ना, फ़ौजी वो भी फ़ौजी हैं, तो वो जो सिस्टम है उसको कबूल करते हैं। अगर सिस्टम में उनको कोई प्रमोट नहीं करता, आप देखेंगे ज़ियाउल हक को 11 जर्नलों के ऊपर से उठाकर ज़ियाउल हक को बना दिया गया था, और बाकी फ़ौज ने उसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। तो हमारी एक बड़ी डिसिप्लिन और पेशावर फ़ौज है, और इस डिसिप्लिन, पेशावर, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की कदर करनी चाहिए पूरे मुल्क को, पूरी कौम को। और ये आर्मी आपके लिए हर काम करेगी जिसका आप इसको हुक्म देंगे। और अब तो हम कह रहे हैं, खुलेआम फ़ौज भी कह रही है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। उसका हमने ख़राब नतीजा पाया है। हर बारी जब सियासत में फ़ौज आई है तो उसके नताइज अच्छे नहीं हुए, मुल्क टूट गया। एक वक्त ऐसा आया कि मुल्क टूट गया, उसके बाद आप देखें कि मुल्क की मईशत पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो सिलसिला सियासत का भी मुल्क के लिए होना चाहिए, और फ़ौज के अंदर कमांड चेंज का भी मुल्क के लिए होना चाहिए। सबसे ऊपर प्रायोरिटी जो है वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, और उसके लिए हमें चलना है। हमारी जो आप कह लें आइडियल्स हैं, कायदे-आज़म ने यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन दिया था, उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, और मुल्क की रोशन मुस्तकबिल में हर एक का यकीन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से इश्यूज़ और मामलात पे, बिलखसूस नए आर्मी चीफ़ की तैनाती और किसको आता देख रहे हैं अपनी नज़र में, इसके हवाले से बात की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।